قدرت کے رازوں میں سے ایک راز پانی بھی ہے۔ کرۂ ارض میں 2/3 حصہ پانی ہے، جبکہ 1/3 زمین، خشکی، صحرا، جنگلات اور بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں پانی کی مقدار 60% ہے، جبکہ ہمارا دماغ 73% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی ہمارے درجہ حرارت کو معتدل رکھتا ہے اور پانی کچھ اہم اعضاء کو رگڑ سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ پانی زندگی ہے، اور پانیوں میں ایک نہایت بابرکت پانی زمزم ہے، جو کہ قدرت خداوندی کا شاکار ہے۔ آب زمزم کو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم کو پیا خوب بجھائی پیاسے، آجود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ کیونکہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی چشمہ بھی 60-70 سال سے زیادہ جاری نہیں رہ سکتا، جبکہ آب زمزم کو 5000 سال ہو چکے ہیں۔ زمزم کا کنواں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کنواں سوکھ گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری ہے۔ عام پانی اور آب زمزم پر مختلف ادوار میں سائنسی تحقیقات ہوتی رہی ہیں، اور سائنسدان آب زمزم میں پائے جانے والی خصوصیت سے حیران ہے جو دنیا کے کسی اور پانی میں نہیں پائی جاتی۔ آب زمزم پر نئی تحقیق سامنے آئی ہے، جسے ایک جاپانی سائنسدان نے دریافت کیا۔ اسی سائنسی تحقیق قرآن و سنت اور طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آب زمزم کی فضیلت و خصوصیت جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ ناظرین، پانی کی کوئی ٹھوس حالت نہیں ہے، بلکہ اسے کسی بھی شکل میں ڈھالنا چاہو تو وہی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پانی ہر چیز کے اثرات جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک جاپانی سائنسدان مسارو ایموٹو نے مختلف پانیوں کے نمونوں پر ایک لیبارٹری میں تحقیقات کی، اور ان تجربات سے حاصل ہونے والے نتائج کا احوال اپنی کتاب دی ہڈن میسج ان واٹر میں بیان کر دیا۔ جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے مختلف پانیوں کو برف کے ذرات میں جما کر اپنی لیبارٹری میں تجربات کر کے انکشاف کیا کہ مختلف پانی کرسٹلز کے نمونوں کے سامنے شکر گزاری اور حقارت آمیز جملوں سے مخاطب کیا گیا، تو نتائج حیران کن تھے کہ جس پانی کے نمونوں پر شکر گزاری کے الفاظ کہے گئے، اس پانی کے کرسٹل بہت خوبصورت بنے، جبکہ جس پر حقارت آمیز جملے کہے گئے، اس پانی کے کرسٹل بد شکل بنے۔ جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو اپنی کتاب میں انکشاف کرتا ہے کہ مسلمان ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس نے تجربات سے ثابت کیا جس پانی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اس میں عجیب قسم کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ جب پانی پر بسم اللہ پڑھ کر طاقتور خوردبین سے دیکھا گیا تو اس کے کرسٹل بہت خوبصورت بنے تھے۔ اللہ تعالی نے پانی میں ایسی عجیب خصوصیت رکھی ہے کہ پانی قوت سماعت، احساس، یادداشت اور ماحول سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسانی جسم کا 2/3 حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے،
اور جب پانی دم کیا ہوا پانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ پانی اس 2/3 پانی سے جب ملتا ہے تو پھر اپنا اثر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور اس کے اثرات پورے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کی برکتیں ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی برکت سے امراض، تکالیف اور دیگر چیزیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا۔ اس طرح سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا کہ دم کیے گئے پانی کے اثرات انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اور پانی میں قرآن کی آیات پڑھنے سے اس میں مختلف امراض سے علاج کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جاپانی سائنسدان نے عام پانی کی طرح آب زمزم پر تجربات کر کے انکشاف کیا کہ آب زمزم میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دنیا کے کسی بھی پانی میں موجود نہیں۔ انہوں نے نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کی، جس کی روشنی میں انہیں انکشاف ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں شامل کر دیا جائے تو عام پانی میں بھی وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے آب زمزم پر تحقیقات کا آغاز تب کیا جب انہیں جاپان میں ایک عرب باشندے نے آب زمزم دیا۔ ان کی تحقیقات کے مطابق زمزم کے کرسٹل میں انفرادیت ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی کے کرسٹل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ انہوں نے لیبارٹری میں تجربات کے بعد معلوم کیا کہ آب زمزم کے خواص کسی طرح بھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے، اور اس کی اصل وجہ جاننے سے سائنس قاصر ہے، جبکہ آب زمزم کی ریسائکلنگ کرنے کے بعد بھی اس کا کرسٹل تبدیل نہیں ہوتا۔ جدید سائنس کے مطابق آب زمزم میں درج ذیل معدنی اجزاء کا مرکب موجود ہے: میگنیشیم سلفیٹ، سوڈیم کلورائڈ، کیلشیم کاربونیٹ، پوٹاشیم نائٹریٹ، ہائیڈروجن سلفائڈ، سوڈیم سلفیٹ۔ ناظرین، آئیے اب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آب زمزم کی افادیت اور اس کے خواص کو علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آب زمزم وہ برکت والا پانی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا ہی شفا رکھی ہے، جس کو جس وقت جب جس انداز میں پیا جائے شفا ہی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کے اندر وہ برکتیں رکھی ہیں، اور یہ زمزم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام جب اپنے اہل کو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جب واپس رخصت ہونے لگے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کچھ جوان ہوئے تو اس قبیلے کے لوگوں نے آپ کے صلاح اور تقوی کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی، اور حضرت حاجرہ کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ اس سرزمین پر ربیع و خریف اور صیف و شتاء کے پھل بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان اس سرزمین پاک کو عطا فرمائی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زمین پر موجود پانیوں میں سب سے بہترین پانی زمزم کا ہے،
اس میں کھانے کا کھانا ہے اور بیماری سے شفا ہے۔ زمزم وہ عظیم چشمہ ہے جو جبرائیل امین علیہ السلام کے پر مارنے سے نکلا، اور یہی وہ پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پلایا تھا، اور یہی وہ پانی ہے جس سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل دھویا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ ہم زمزم کو پیٹ بھر دینے والا کا نام دیتے ہیں، اور ہم اسے اہل و عیال کے لیے اچھا معاون و مددگار پاتے تھے، یعنی جو ان کا پیٹ بھر دیتا اور کھانے سے کفایت کرتا اور اولاد کے لیے بھی کافی ہوتا تھا۔ یہ جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے، جس میں مریض کی شفایابی اور فقیری اور مصائب کا خاتمہ اور ضروریات کی فراہمی شامل ہے وغیرہ۔ ان سب اشیاء میں اللہ تعالی آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اگر آپ کلینکل کمپیریزن لیں گے یا لیبارٹری کے اندر انالیسس کروائیں گے نارمل پانی کا اور زمزم پانی کا، تو اللہ عز و جل نے زمزم پانی کے اندر بہت ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہوتے ہیں۔ جب اس کو سٹیٹسٹکلی یعنی اس کا کلینکل انالیسس کیا جاتا ہے زمزم پانی کا، تو اس کے اندر نارمل پانی سے مقدار سے زیادہ منرلز موجود ہوتے ہیں، اور ان منرلز کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جسم کے اندر انسانی جسم کو بہت سارے فائدے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے نارمل پانی کے اندر کیلشیم کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی زمزم پانی کے اندر ہے۔ کیلشیم کی مقدار زمزم کے پانی میں زیادہ ہے، فلورائڈ اس کے اندر بہت زیادہ ہے، نائٹریٹس بہت زیادہ اس کے اندر موجود ہیں، بائی کاربونیٹ زمزم پانی کے اندر موجود ہیں گے۔ اب زمزم پانی کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ یہ نہ صرف پیاس بجھاتا ہے بلکہ یہ آپ کی بھوک کو بھی ختم کرتا ہے، چونکہ اس کے اندر کیلشیم کی مقدار زیادہ ہے، تو اس کے ہونے سے پروٹیکٹیو میکینزم اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے زمزم پانی پیتے ہیں جو یا پانی پینے کے عادی ہوتے ہیں، زمزم کا پانی پینے سے کچھ کیمیکل ریئیکشنز باڈی کے اندر ہوتے ہیں، جیسے اس کو بولتے ہیں ایکواپورین کے پورس کہلاتے ہیں، یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں چینلز، تو اس سے بہت ساری بیماریاں ہیں جیسے ڈائبٹک ہے، شوگر کا مرض ہے، اور موتیے کا مرض ہے، گردے کا مرض ہے، اس کے ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ زمزم کا ایک گھونٹ تمام بیماریوں کا حل۔ زمزم کے متبرک پانی سے لا علاج بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد ایسے دور ہوں جیسے کبھی ہوئے ہی نہ تھے۔ یہ عمل خاص طور پر 3 امراض کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ نمبر 1، بہترین حافظے اور مثالی یادداشت کے لیے۔ ذہن کے کچھ امراض ہوتے ہیں جیسے بھولنے کی بیماری ہے، انگزائٹی کا مرض ہے، ڈپریشن کا مرض ہے، زمزم کا پانی پینے سے ان امراض کے اندر فائدہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن پانی کی اس طرح کی ہے، کچھ کیمیکل اس پانی کے پینے سے اس طرح کے دماغ کے اندر ریلیز ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹرز۔ یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو دماغ کے اندر ریلیز ہوتے ہیں اس پانی پینے کے بعد، اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ نیو نیورونز یعنی نئے دماغ کے خلیوں کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کی ایک مشہور بیماری الزائمر بیماری، بھولنے کی بیماری، اینگزائٹی، ڈپریشن، اس طرح کی جو جتنی بھی دماغی امراض ہیں ان میں بچاؤ ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کے اندر کیلشیم کی مقدار اچھی خاصی موجود ہے زمزم پانی میں، جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کی بیماریاں ہونے کا بھی اس کے اندر کم چانس ہے۔ پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ، میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ، مدینہ، مدینہ۔ نمبر 2، ایسا وسیع رزق جس میں آدمی کسی کا محتاج نہ ہو اور اللہ محتاجی سے بچائے۔ نمبر 3، ایسی لا علاج بیماریاں جن کو اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، ان تمام مسائل کے لیے
یہ عمل بہترین ہے، بس فائدہ صرف اس کو ہوگا جو یقین کرے گا اور واقعی اعتماد کرے گا۔ نارمل پانی کے اندر آپ کو جراثیم مل سکتے ہیں، لیکن زمزم واحد وہ پانی ہے جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے، اس پہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے۔ جتنے بھی کنویں وغیرہ ہوتے ہیں ان میں اکثر جراثیم کی مقدار پائی جاتی ہے۔ زمزم واحد وہ پانی ہے جس میں جراثیم کی مقدار بالکل نیگیٹو کے برابر ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی آب زمزم پہ کی گئی ایک کاوش، جس کے ذریعے ہم نے قرآن و سنت، طب اور سائنسی تحقیقات کے حوالے سے آب زمزم کی فضیلت اور خصوصیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی محبت کا اظہار ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر کے کر سکتے ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہماری مزید ہمت بندھائے گی۔